السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 158 ایپیسوڈ نمبر 158 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 477۔ بارش۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگی اور لوگ اٹھنے لگے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ بارش فوراً تھم گئی اور جلسہ گاہ کے باہر بدستور جاری رہی، مگر جلسہ گاہ میں بارش بالکل بند ہو گئی۔ سبق: اللہ والوں کی جو مرضی ہو وہی مرضی خدا بھی ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ رب العزت نے جلسہ گاہ کے باہر تو بارش کو جاری رکھا اور جلسہ گاہ کے اندر بند کر کے دکھا دیا کہ میرے مقبول بندوں کی میرے یہاں اتنی قدر ہے کہ وہ جو بھی چاہیں میں ویسا ہی کر دیتا ہوں۔ بعض دیگر بزرگوں کو بھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ وہ بھی کسی وقت بارش میں گر گئے تو انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت بیان کی تو بارش فوراً تھم گئی۔ ہمارے قصبہ کوٹلی لاہورہ میں ایک مرتبہ رمضان شریف میں آخری جمعہ پڑھنے کے لیے قصبے کے باہر ایک کھلے میدان میں بڑا مجمع تھا، جس میں حضرت فقیہ اعظم علیہ رحمۃ الرضوان واز فرما رہے تھے۔ اتنے میں بارش آ گئی، لوگوں میں انتشار پھیلنے لگا۔ حضرت فقیہ اعظم نے حضرت غوث اعظم کی یہ کرامت بیان کی تو بارش فوراً تھم گئی اور جمعہ بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھا گیا۔ حکایت نمبر 478۔ دجلہ کی طغیانی۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ لوگ گھبرائے ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے استغاثہ کرنے لگے اور مدد چاہنے لگے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنا عصائے مبارک لے کر دریا کی طرف چل پڑے۔ دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے پانی کی اصل حد تک وہ عصا گاڑ دیا اور فرمایا، اے پانی بس یہیں تک۔ اتنا فرمانا تھا کہ پانی نے گھٹنا شروع کر دیا اور اس عصائے مبارک تک آ گیا۔ سبق: اللہ والوں کی حکومت دریاؤں پر بھی جاری رہتی ہے۔ ایک ہم بھی ہیں کہ گھر کا پرنالہ بھی ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ حکایت نمبر 479۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا علم۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہو تو تم اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جو کچھ جمع رکھتے ہو میں ان سب کی تمہیں خبر دے دوں۔ تم سب میرے سامنے اس کانچ کی بوتل کی مانند ہو جن کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کے اندر ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ ظاہر و باطن کی کوئی شے آپ سے چھپی نہیں رہی۔ پھر اگر کوئی شخص جو ایک بوتل کا ظاہر بھی بغیر اینک کے نہ دیکھ سکے ان اللہ والوں کے علم پر اعتراض کرنے لگے تو وہ کس قدر بے خبر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ کمال علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و پیروی کی بدولت ہے۔ پھر جس ذات کے غلام کا اس قدر وسیع علم ہو تو خود اس ذات گرامی کے علوم کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ حکایت نمبر 480۔ ڈاکوؤں کا سردار۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ابھی بچے ہی تھے
کہ آپ کو علم کا اور مقبولان حق کی صحبت کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی جان مجھے اجازت دیں تاکہ میں بغداد شریف جا کر علم حاصل کروں۔ والدہ نے فرمایا، بیٹا جاؤ، اجازت ہے۔ پھر 40 دینار لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو دیے، یہ خرچ کے لیے اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ دینار لے لیے اور ایک بٹوے میں سی کر کمر سے باندھ لیا۔ بغداد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ والدہ نے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ والدہ سے رخصت پا کر ایک قافلے کے ہمراہ بغداد کو چل پڑے۔ قافلہ ایک جنگل میں پہنچا تو 60 گھڑ سوار ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آیا اور کہا، اے فقیر لڑکے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا یہ کمر میں بندھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ وہ بھی مذاق سمجھ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر تیسرا ڈاکو آپ کے پاس آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، آپ نے اسے بھی وہی جواب دیا، وہ بھی چلا گیا۔ بہت سے ڈاکوؤں نے آپ سے یہی سوال و جواب کیا، آپ نے سبھی کو یہی فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کو کچھ شک گزرا تو وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی آپ سے یہی سوال کیا، کیوں اے فقیر لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ سردار نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا کمر میں بندھے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر آپ کی تلاشی لی تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا، اس لڑکے نے اپنا مال بتایا جبکہ ڈاکوؤں سے مال چھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا، لڑکے تم نے یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ صاف صاف بتا کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا، اس لیے میں نے سچ ہی بولا، سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ وعدہ شکنی نہ ہو جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو چیخ مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، افسوس یہ لڑکا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا اتنا خیال رکھے اور میں جو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں آج تک اسے نبھا نہ سکا۔ اے لڑکے تیرا ہاتھ ادھر لا، میں تیرے ہاتھ پر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ پھر اپنے ماتحت ڈاکوؤں سے بھی کہا، جاؤ بھائی میرے ساتھ اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا، اے ہمارے سردار آپ کل بھی ہمارے سردار تھے، آج بھی ہمارے سردار ہیں، وہ اس طرح کہ ہم سب بھی اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ ان سب نے سچے دل سے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے آئندہ اچھی اور شرعی زندگی گزارنے لگے۔ سبق: اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کی اس صداقت سے گمراہ لوگ بھی راہ پاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے گمراہوں کے لیے ہادی اور مرشد کامل تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے اور آپ نے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے 3 حکایات سماعت کی۔ انشاءاللہ مزید حکایات ہم کل کے آنے والے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔